بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو کریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج بات کریں گے شریف فیملی کے، جو ایک پورا خاندان اس وقت جو بلوچستان کا جو انہوں نے دورہ کیا ہے، اور یہ ایسا دورہ ہے کہ جس میں میں حیران ہوں کہ میاں نواز شریف، پھر دوسرے وزیر اعظم میاں شہباز شریف، اور پھر مستقبل کی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں مریم نواز شریف، اور غالباً کیپٹن صفدر، ان کا مجھے شور نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پورا ایک بارات، یعنی جو مسلم لیگیوں کی بارات جو ہے وہ گئی، اور اس میں اتنے بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ تو بڑا اچھا ہے، یہ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے بلوچستان کے لوگوں کو کہ بھائی چلیں، مسلم لیگ نون جو ہے ان کے حوالے سے جو ہے فکر مند بھی ہے، اور ان کے مسائل کو بھی حل کرنا چاہتی ہے، اور سارے وہاں پہنچے۔ تو عوام کی حد تک تو یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ بلوچ لوگوں کو اور وہاں کے جو پشتون ہیں ان کو اچھا میسج جائے گا کہ بھائی جو ملک کی ایک بڑی جماعت ہے جو اکثر حکومت میں آتی ہے وہ یہاں پر آئی ہے۔ لیکن یہ تو ہے عوامی سطح پر بات، لیکن جو وہاں پر جو یہ جا کے جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہ جو ہے عوام کے حق میں نہیں ہے، وہ ساری، یا میں جس کو جرنیلی ایکٹیویٹی کہتا ہوں نا، جرنیلی مفاد، یہ اس کے لیے ریاست بچانے والا جو پروجیکٹ شروع کیا تھا شہباز شریف نے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر، اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلے ہی ریاست بچا رہی ہے۔ اور یہ بھی سارا کچھ جنہوں نے بلوچستان میں کیا ہے، بظاہر یہ عوامی مفاد میں لوگوں کے لیے، اس سے لوگوں کا بھلا بھی ہوگا، لیکن الٹیمیٹ جو اس کا جو بینیفیشری ہے وہ ہمارے جرنیل ہوں گے۔ ابھی میں اس کی ساری تفصیل آپ سے شیئر کروں گا، اسی لیے میں نے آج جو اس کا جو تھمبنیل میں جو رکھا ہے کہ ووٹ کو عزت دینے والی بارات پر جرنیلی لوٹوں کی برسات۔ ہمارے بچپن میں جب ہم یہ باراتوں میں جایا کرتے تھے تو سب پیسے نوٹ لٹائے جاتے تھے، اور پھر اس میں بچے جو ہیں وہ خوب دینگا مشتی بھی کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ چونکہ سیاسی بارات تھی، اور بارات والے جو ہیں وہ خود ارب پتی ہیں، پتہ نہیں کھرب پتی ہیں، تو انہیں نوٹوں سے تو دلچسپی نہیں تھی، تو انہیں دلچسپی تھی جرنیلی لوٹوں سے۔ تو وہ کھل کے جو ہیں وہ بلوچستان میں جرنیلوں نے ان پر وہ جو ان کے لوٹے ہیں نا، کوئی باپ پارٹی میں، کوئی کہیں گیا ہوا تھا، وہ ان سب کو پھر اکٹھا کر کے مسلم لیگ نون کی جھولی میں ڈال دیا، اور بڑے یہ خوش ہیں کہ ہم نے بڑا جو ہے جی فتح کر لیا۔ میں ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ 60 وکٹیں جو ہیں وہ میاں نواز شریف نے گرا دی۔ ارے بھائی، یہ وکٹیں نہیں گرائی آپ نے، یہ آپ نے لوٹے اپنی جھولی میں ڈالیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جب بھی برا وقت آپ پر آتا ہے یا آپ کے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں۔ تو خیر، ابھی اس پہ میں آگے بھی بات کروں گا۔ پہلی تو مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک جو ہے خبر جاری ہوئی کہ بھئی میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز شریف، ان کی جان کو سخت خطرہ ہے، تو انہیں کہیں بھی اکٹھے نہیں جانا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ خبر جو تھی اور یہ جو اطلاع تھی ہمارے حکومتی ایجنسیوں کی طرف سے تھی۔ تو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور کوئی ملک میں امن و امان کی صورتحال کوئی بہتر نہیں ہوئی، بلکہ سارا کچھ اسی طرح ہو رہا ہے۔ اور بلوچستان تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی اتنی خطرناک جگہ ہے، وہاں پہ تو اکثر ہمارے جو فوجیوں کے قافلے ہیں ان پہ جو ہمارے یا جو بلوچ بھائی ناراض ہیں وہ ان پہ حملے کرتے ہیں، اور وہاں سے لاشیں جو ہیں آتی رہتی ہیں پنجاب کی طرف۔ تو اس صوبے میں یہ گئے، اور تینوں دونوں بھائی اور بیٹی، اور جیسے میں نے کہا کہ داماد بھی شاید، تو یہ اتنا دورہ جو انہوں نے کیا، ان کو کسی نے نہیں روکا کہ بھائی ایک جگہ پہ آپ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے تو آپ کو سیفٹی کی ایڈوائزری دی تھی، تو وجہ اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنہوں نے ڈرایا تھا انہوں نے یہ سارا کچھ ارینج کیا، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ جن کی طرف سے خطرہ تھا جب وہی آپ کو ساری پروٹیکشن دے رہے تو پھر خطرہ کہاں گیا۔ تو اس طرح کے خطرات جو ہیں پاکستان کی سیاست میں ہوتے رہتے ہیں، اور سیاستدان جو ہیں پھر ان کو جہاں محدود کرنا تھا ان کی ایکٹیویٹیز کو کہہ دیتے نہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ نواز شریف مولانا فضل الرحمان سے ملنے جا رہے تھے، تو چونکہ یہ جرنیل نہیں چاہتے کہ وہ ان کے آپس میں جو ہے فوری طور پہ ملاقات ہو، تو وہاں پہ کہہ دیا نہیں بھائی وہ علاقہ بڑا خطرناک ہے، تو آپ دونوں کو ایک جگہ اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ملاقات نہیں ہونے دی انہوں نے۔ اور اب ان تینوں کو لے گئے یہ کوئٹہ میں، کیونکہ ان جرنیلوں کا جو ہے سارا مفاد تھا۔ اب یہ بلوچستان ایک عرصے سے جو ہے یہ کنٹرول کرتے تھے، انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا جن کو وہاں کے جو مقامی سیاستدان ہیں، مقامی سیاستدان تو نہیں کہنا چاہیے، پاکستانی سیاستدان ہیں، صرف جو وہاں کی جو بلوچستان کی سیاست ہے ان میں ان کا ذرا کردار زیادہ اہم ہے، تو وہ ان کو جو ہے ڈیتھ اسکواڈ کہتے ہیں۔ غالباً مینگل نام کا ہی، شفیق مینگل، وہ یہ بندہ جو ہے اس کو آپریٹ کرتا ہے۔
تو اب چونکہ ان کے ذریعے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو مقامی وہاں کے جیسے اختر مینگل ہے، ڈاکٹر مالک ہے، اس طرح یہ جو 2 پارٹیاں وہاں کی، جن کو کوئی قوم پرست پارٹی بھی کہتا ہے، بہرحال یہ وہاں کے مقبول لیڈران ہیں، تو یہ جرنیلوں کے قابو نہیں آ رہے اور نہ ان کے ڈیتھ اسکواڈ سے ہی قابو آئے۔ تو اب انہوں نے ایک نئی پلاننگ کی ہے کہ بھائی بلوچستان کی جو سیاست ہے اس کو ہم جو مین سٹریم پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اس کے ذریعے کنٹرول کریں، تو ایجنڈا پھر بھی فوجیوں کا چلے گا وہاں پر، اور وہی لوگ جو کہ باپ کی چھتری کے نیچے جرنیلی ایجنڈے پر عمل کر رہے تھے، اب وہ مسلم لیگ نون کی چھتری کے نیچے آ گئے، اور اس چھتری کے نیچے آ کر جو ہے وہ اپنا جو ہے کام وہی کریں گے، جو ایسا کہ میں نے آپ اس میں لکھا ہے کہ جو حکم ہو سرکاری وہی پکے گی ترکاری۔ تو بلوچستان میں یہی ہوگا۔ یہ محاورہ جو آج ایک صاحب نے کامنٹ کیا تھا میری ٹویٹ پہ، ان کا بہت شکریہ، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اب انہوں نے شیف چینج کیا ہے، دیگ چینج کی ہے، لیکن اس میں جو انگریڈینٹس ہیں یہ سارے وہ ہیں جو جی ایچ کیو سے اپرووڈ ہیں، اور پکیں گی بھی اسی ریسیپی کے تحت جو کہ جی ایچ کیو کی ہے۔ تو نواز شریف اور ان کے بردر اور بیٹی نے بڑا ایک لحاظ سے اچھا کام بھی کیا، اپنی کی نیت تو ظاہر ٹھیک ہوگی، لیکن انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو پاس لے کر آئیں۔ آپ عوام کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، جو بلوچستان کے عوام ہیں ان سے ملیں جا کے۔ یہ لوگ جنہوں نے ابھی کچھ 1.5-2 سال پہلے آپ کے ساتھ غداری کی، ان کے سب کی سوشل میڈیا ویڈیوز موجود ہیں، ان کے بارے میں جو ہے ایسی ایسی نازیبا باتیں کی انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے، اب یہ انہی لوگوں کو پھر ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کو اس چیز کا جو ہے وہ جو دوستی اور درگزر کرنا اور اس طرح کی باتیں جو ہیں، یہ ان کا بہت زیادہ شوق ہے۔ ٹھیک ہے ان کی مزاج میں ہے، ان کے خاندان کا یہ ایک تربیت کا حصہ ہے، لیکن جب آپ سیاست کر رہے ہیں اور ملکی مفاد میں کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی یہ خصوصیات جو ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیں۔ یہ ذاتی لیول پہ جس سے آپ کسی سے ملتے ہیں تو یہ سارا کچھ آپ کو زیب دیتا ہے، لیکن جب آپ سیاست میں ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ایسے بے ضمیر لوگوں کو آپ معاف نہیں کر سکتے۔ یہ قومی مجرم ہوتے ہیں، یہ آپ کے ذاتی مجرم نہیں ہوتے۔ لیکن میاں نواز شریف جو ہیں وہ پتہ نہیں اس وقت کس موج میں ہر ایک کو معاف کرے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ عمران نیازی کو بھی باہر لانا چاہتے ہیں کہ وہ باہر آ کر الیکشن لڑے۔ تو اب یہ جو بلوچستان کا دورہ ہے، بہت اچھی باتیں کی انہوں نے جا کر کہ بھئی ہم یہ کر دیں گے، ہم نے پہلے بھی سی پیک کیا ہے، ہم نے فلاں موٹر وے بنایا، بہت اچھی بات ہے، بڑی آپ کی ماضی جو ہے آپ کا درخشاں ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے گا آپ دوبارہ بھی یہی کچھ کریں گے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بینیفیشری کون ہے؟ آپ کے سارا کچھ کرنے سے پہلے بھی دیکھیں آپ نے ملک میں ایک استحکام لایا، معاشی خوشحالی، اور جیسے ہی سارا کچھ ہوا آپ کو ایک سائڈ پہ کر دیا، جس وقت یہ شور مچا تھا مجھے کیوں نکالا۔ تو یہ وہی قبیلہ ہے، اب صرف چہرے تبدیل ہو گئے، باجوہ چلا گیا ہے تو ابھی نیا باجوہ ہے یہاں پہ موجود، صرف یہ ان کے نام تبدیل ہوتے ہیں، وردی وہی رہتی ہے، وہی سٹارز ہوتے ہیں، وہی پالیسی ہوتی ہے، تو وہی کچھ ہوگا۔ تو آپ پہلے عوام کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ کریں، ان کے اندر اپنی جڑیں بنائیں، نہ کہ یہ جو جرنیلی بٹیرے ہیں ان کو پھر آپ نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا۔ تو مجھے تو یہ ایک اچھا کام ہے، لیکن اس میں بھی مجھے جو ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ بعد میں نہ عوام کو کچھ فائدہ ہوگا، بلوچستان کے عوام کو، اور نہ ہی جو ہے یہ ہمارے جو شریف برادر ہیں ان کو کچھ حاصل ہوگا۔ یہ پھر وہ جو ریاست جس طرح پہلے انہوں نے 1.5 سال بچائی ہے، اس کا حاصل کیا ہوا کہ ان کا انہوں نے اپنا ووٹ بینک بھی خراب کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اور اپنے لیے جو ہے جو آپ کے سامنے کے عدالتوں میں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا کہ یہ جو پنڈی والے تھے، عمر عطا بندیال کا جب شکنجہ ٹائٹ ہو رہا تھا ان کا ذرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو ان کو انہوں نے بالکل جو ہے یتیموں کی طرح چھوڑا تھا، اور یہ ریاست بچا رہے تھے۔ تو یہ اب پھر میں نے سنا تھا کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی نقصان کیا ہے تو ریاست بچانے کی اب بھی کریں گے، اجازت ہوگی تو ہم لوگوں کی۔ بڑی اچھی بات ہے، ریاست جو ہے ہوگی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ریاست کو جو کنٹرول کر رہے ہیں پہلے ان کو تو آپ ایک سائڈ پہ کریں نا، جب تک وہ لوگ سائڈ پر نہیں ہوتے، انہی کی چھتری کے نیچے انہی کی ریسیپی کے مطابق آپ جو کچھ بھی کریں گے تو اس کو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور اس بڑی تعداد میں لوٹے آ رہے ہیں۔ میں نے آج ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ بھئی مسلم لیگ کا کوئی نظریہ بھی تو ہے، کیا آپ کی سوچ ہے، کوئی منشور ہے؟ ایک بندہ باپ پارٹی سے آ رہا ہے، ایک وہاں سے آ رہا ہے، اور رنگ برنگے بندے جو ہیں اس طرح آ رہے ہیں اس کے اندر۔ تو مجھے تو لگتا ہے یہ فروری جو 8 فروری تک یہ جب پارٹی نہیں رہے گی، یہ بچپن میں ہم کھایا کرتے تھے 12 مسالے کی چاٹ، کہ ہر طرح کا مسالہ اس میں ڈالا ہوتا تھا، تو یہ وہ اس طرح کی چاٹ بنتی جائے گی فروری تک، تو یہ چاٹ بن جائے گی کیونکہ اب بلوچستان میں انہوں نے شامل کر لی، اس کے بعد پھر یہی سارا کچھ پنجاب میں بھی ہوگا، اور پھر
باقی علاقوں میں بھی اسی طرح ہی ہوگا اس کے اوپر۔ تو یہ فروٹ چاٹ جو ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب کی جو صحت کے لیے، جو سیاسی صحت کے لیے اچھی ہوگی۔ آج ایک جو پرانے اتحادی ہیں محمود خان اچکزئی، ان کی ٹویٹ آپ دیکھ لیں، یہ اتنا میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں سارے پی ڈی ایم کے دور میں، انہوں نے ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا، اور انہوں نے ان کو اس معاملے میں اعتماد میں بھی نہیں دیا۔ پہلے آپ ان سے ملیں۔ تو انہوں نے آج ٹویٹ کر دیا محمود خان اچکزئی صاحب نے کہ میاں نواز شریف سے جب بھی ملوں گا میں ان سے یہ لازمی کہوں گا کہ جن پرندوں کو آپ نے کل پنجرے میں قید کیا، یہ وہ پرندے ہیں جو جس آشیانے میں جاتے ہیں اسے اجاڑ کر واپس آتے ہیں، یہ ایسے پرندے نہیں کہ جن سے خیر کی توقع کی جائے۔ بالکل 100% یہ بات درست ہے ان کی، اور وہ وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی سمجھتے ہیں، وہاں پہ ان کی بڑی نمائندگی بھی ہے۔ تو میاں صاحب کو پہلے ان لوگوں سے ملنا چاہیے تھا۔ یہی کچھ انہوں نے یہاں پر کیا ہے کہ ایم کیو ایم سے پہلے مل لیا، فضل الرحمان سے ابھی تک ملاقات نہیں کی، وہاں پر بھی جا کر محمود خان اچکزئی جو پی ڈی ایم میں ساتھ تھا اس کو اگنور کر دیا، اور پہلے ان جو فصلی بٹیرے ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو یہ بہت ہی غلط پالیسی ہے مسلم لیگ نون کی ریاست بچانے کے نام پر، اور یہ وقتی طور پر تو یقیناً فائدہ دے گی، اور جرنیلی ایجنڈا جو ہے کہ عمران نیازی کو بھی ہٹایا جائے، اور بلوچستان کا جو اصل مینڈیٹ ہے، وہاں کے جو جینون سیاستدان ہیں ڈاکٹر مالک اور اختر مینگل، یہ جو دو پارٹیاں ہیں وہاں کی، بی این پی، پی کے ایم پاکستان، پی کے ایم اے پی جس کا وہ ایبریویشن ہے، ملی عوامی پارٹی جو ہے، مجھے پورا نام اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، چکزئی صاحب والی۔ تو ان پارٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوگا۔ جرنیلوں سے تو یہ ہو نہیں سکا، میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا کہ شفیق مینگل جیسے لوگوں کے ذریعے جو انہوں نے کارروائی کی، تو اب جب مسلم لیگ نون میں یہ سارے لوگ آ جائیں گے تو یہ کس کا مینڈیٹ چوری کریں گے؟ یہ ان لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ جو وہاں کے جو بڑے سیاستدان ہیں، جن کی وہاں پہ جو ہے ایک عوام کے اندر جن کے ایک ووٹ بینک ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ایک صاحب بالاج خان ہیں، انہوں نے بڑی اچھی اس میں ٹویٹ کی، یہ بھی وہاں بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، تو کہتے ہیں کہ دس ٹائم اگین دی مینڈیٹ آف بی این پی مینگل اینڈ پی کے ایم اے پی ول بی سنیچڈ ان بلوچ اینڈ پشتون بیلٹس۔ اور بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ گو کہ میاں نواز شریف کی یہ نیت نہیں ہے، یہ تو اپنی سیاست کے حوالے سے گئے، لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس عمل کا جو ایک رد عمل ہے، اس سے نقصان کس کو پہنچے گا؟ اس سے نقصان جو ہے اختر مینگل اور ان جو ہے ڈاکٹر مالک اور اچکزئی صاحب، ان لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ تو جو لوگ جمہوریت پسند ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، جو ان جرنیلوں کے خلاف بلوچستان میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کی جماعتوں کو دیوار سے لگانے کے لیے یہ سارے فصلی بٹیرے جو وہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، تو یہ مستقبل میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ پھر یہی صورتحال ہوگی۔ سال ڈیڑھ لگے گا، جیسے ہی اس نئے جرنیل کی ایکسٹینشن کا وقت آئے گا، آپ دیکھیے گا پہلا پھڈا ان کا اس وقت ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی ابھی اور بھی ایسے مرحلے آئیں گے، کیونکہ فوجیوں کے پاس تو بڑے ایسے وہ طریقے ہوتے ہیں جن سے وہ چلتی حکومت کو جب انہوں نے وائنڈ اپ کرنا تو بہت کچھ نہ کوئی ایشو جو ہے وہ کھڑے کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کو اب تو شامل کر لیا ہے، لیکن میں اس کے باوجود میں نے اب جو میری ذاتی رائے تھی اس جرنیلی لوٹوں والی برسات کی، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں، کیونکہ ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے ایک دو ٹویٹ بھی کی تھی، اور کچھ میرے جو فالوورز ہیں انہوں نے پھر اس پہ اپنے کامنٹس کیے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، ایک صاحب نے کہا کہ نہیں یہ جو بندے وہ ہیں جو ڈنڈے کے زور پر اغوا کیے گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو بھائی چاہے ڈنڈے کے زور پر اغوا کیے گئے تھے تو یہ سیاستدان تو نہیں ہے نا، یہ پھر چلے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ چاہے مسلم لیگ نون کے ہی تھے، لیکن یہ گندے انڈے تھے، جب یہ ایک دفعہ چھوڑ کر چلے گئے برے حالات میں، تو ایسے لوگوں کو شامل نہ کریں، نئے لوگوں کو موقع دیں، عوام میں سے نئے لیڈر لے کر آئیں۔ اگر آپ ہر وقت الیکٹیبلز ہی ڈھونڈیں گے ہر علاقے میں، تو الیکٹیبلز تو پھر دیکھیں وہ کیا حشر کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کام کیا، نیازی کا بھی یہی حشر ہوا، اور یہی کچھ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے دنوں میں بھی ہوگا۔ ہو سکتا ہے 6 مہینے، سال، ڈیڑھ سال اس میں لگ جائے، لیکن الٹیمیٹلی یہ جو جرنیلی لوٹے ہوتے ہیں، اسی بلوچستان سے ایک لیفٹیننٹ جنرل قادر بلوچ تھے، آپ دیکھیں کتنے مزے کیے اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ، لیکن جب ان پہ کڑا وقت آیا تو بھاگ گیا وہ بندہ۔ تو اسی طرح یہ سارے وہاں کی یہ جو 2 نمبر کی عادت ہے، جو فوج کے بنائے ہوئے لیڈر ہیں، یہ آپ کے لیے جو ہے وہاں پہ کوئی بھی عوامی مقبولیت آپ کو اس کو بڑھا نہیں سکتے۔ آپ جو ہے بس یہ جو ہے بظاہر نظر آئے گا کہ آپ کتنی نمائندگی ہے،
لیکن عوام میں آپ کی وہاں پر کوئی جڑ نہیں ہوگی۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ ایسے لوگوں کو لینے کی بجائے وہاں کے لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو حل بھی کریں اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں۔ یہ باپ پارٹی والے جو مفاد پرست بٹیرے ہیں، ان کے ذریعے آپ کچھ بھی کریں گے تو ظاہر ہے ان کا نیٹ ورک ایک پہلے ہی بنا ہوا ہے، وہ اس سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کی پارٹی کی جو مقبولیت ہے وہ بلوچستان میں وہ پہلے کی طرح رہے گی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو خیر، یہ آج کی گپ شپ تھی کہ بھئی جو لوٹوں کی برسات ہوئی ہے مسلم لیگ کی ووٹ کو عزت دو والی برسات پر، تو میں نے کہا اس میں بھی اپنی رائے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ آپ لوگ بھی اپنے کامنٹس دے رہے ہیں، میں بعد میں ان کو دیکھوں گا اور پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان میں سے بات بھی ہوگی۔ اس وقت کے لیے میں اب آپ سے اجازت لوں گا، کافی لمبی گپ شپ ہو گئی ہے، اور جن دوستوں نے آج پہلی دفعہ ہمارے کھریاں جوائن کیے تو ان سے یہی گزارش ہوگی کہ ہمیں سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، تاکہ ہمارے جو دوبارہ کل پرسوں جب بھی پھر یہ ویڈیو لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے یا ویسے ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہے تو ان کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ آپ تک جو ہے فوری طور پر پہنچ سکیں گے۔ رب رکھا۔